8 38 نمبر رکوع ہے، آیت نمبر 274 274۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ ولہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، ذالک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا وأحل اللہ البیع وحرم الربا، فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف وامرہ الی اللہ ومن عاد فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ وإن تبتم فلکم رؤوس أموالکم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ دو رکوع 36 اور 37 انفاق کے بارے میں پڑھے، تو انفاق کی ایک ضد ہے سود۔ انفاق کیا ہے؟ خرچ کرنا۔ سود کیا ہے؟ پیسے کو روکنا اور اس کو پھر منافع کے لیے کسی کو دے دینا، قرض ہے نا۔ تو اس مناسبت سے اس رکوع میں ربا کا ذکر آیا ہے آیت مبارکہ میں۔ آغاز انفاق سے ہی ہوا ہے، پہلی آیت جو ہے نا 274 سے ہے نا، یہ پہلی آیت میں انفاق سے ہی ہوا ہے کہ جو دن رات اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں تو یقیناً اجر ہے ان کے لیے، ہے نا جی۔ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اور ایک بہت بڑا اجر جو ہے وہ جنت کا بتا دیا۔ یہ جنت کی ہی ڈسکرپشن ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ خوف نہ غم، جنت ہے۔ اور پھر اس کے فوراً بعد جو ہے وہ ربا کا ہی ذکر ہے 275 میں، ربا، سود۔
اور وہ ایک منظر کشی کی ہے کہ سود لینے والا ہے وہ جیسے ہوتا ہے نا مخبوط الحواس، اس کی وہ حالت ہو جاتی ہے، وہ ہر وقت پیسہ پیسہ ہوتا ہے نا، تو وہ کہا گیا ہے جیسے شیطان نے اس کو مس کر دیا ہو اور ہوش و حواس بس باختہ ہو گئے ہوں، مثال دی ہے۔ اچھا، پھر اگلی آیت میں 276 میں فرمایا کہ سود اور صدقہ یہ چل رہا تھا نا، پچھلی رکوع میں صدقہ تھا نا، کہا سود بظاہر یہ لگے گا کہ پیسہ پیسے کو کھینچ رہا ہے، ₹1,00,000 اس کو میں نے قرض دیا تھا تو $1,25,000 میں نے واپس لیا، 25,000، لیکن قرآن نے جو لفظ استعمال کیے نا، کہا کہ سود مٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، ہم ہاں یہ کہا 276 کے شروع میں اگر دیکھیں گے نا تو اللہ تعالیٰ نے اچھا تو فرمایا کہ لیکن اس کے مقابلے میں صدقہ جو ہے وہ بڑھتا ہے، اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یمحق اللہ، مٹاتا ہے اللہ ربا کو، 76 میں کہا یمحق اللہ ربا، اور اس کے مقابلے میں صدقات کو کہا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، صدقات بڑھتے ہیں۔ اچھا، پھر درمیان میں 277 میں کہا اصل چیز کیا ہے؟ ایمان اور نیک عمل، آمنوا وعملوا الصالحات، اس پر بہت تاکید ہے، اصل روح یہی ہے، آمنوا وعملوا الصالحات۔ تو کہا کہ نہ غم نہ خوف، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ہے نا۔ اگلی آیت مبارکہ میں مومنوں سے کہا کہ دیکھو اگر تم سود کا کاروبار کر بھی رہے تھے تو وَذَرُوا مَا بَقِیَ، اب چھوڑ دو، حکم آ گیا، دین اینڈ دیئر، چھوڑ دو، کہا جو سود باقی ہے وہ وَذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا، پہلے اس میں تم انوالو تھے، اب جب تم نے حکم پڑھ لیا تو اس کو چھوڑ دو۔ اگلی آیت اس سے زیادہ سخت ہے، 279، کہا اگر یہ دیکھ لو اگر تم نہیں چھوڑو گے نا تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اتنے سخت الفاظ آپ کو قرآن میں اور کم ہی ملیں گے۔ اللہ اور رسول سے جنگ کون کر سکتا ہے یار؟ تو یہ کہا۔ اچھا، اب سود کی بات ہو رہی تھی تو کہا کہ کسی کو پیسہ دیا ہوا ہے نا وہ واپس بھی لینا ہوتا ہے، واپس بھی منافع سے، کہا اگر وہ مشکل میں ہے، تنگی میں ہے، جس کو پیسہ دیا تھا تو فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، یار اس کو ٹائم دے دو، مہلت دے دو، اس کے حالات بہتر ہو جائیں، اس کو پریشان نہ کرو، تنگ نہ کرو، ہے نا جی، واپسی کے لیے ہو جاتے ہیں حالات، یہ بھی بہت اچھی تلقین ہے۔ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، آسانی تک مہلت دے دو۔ اور پھر جو ہے اگلی آیت میں یوم قیامت سے ڈرا دیا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو یہ خیال رکھو کہ یومن، ایک دن آئے گا، ترجعون فیہ، رجوع ہوتا ہے نا لوٹانا، تم لوٹائے جاؤ گے، پیسے وائز ہے، اس میں وہ اختیار نہیں ہے کہ جی جائیں گے یا نہیں جائیں گے، ہر حال میں تمہیں لوٹا دیا جائے گا اللہ، اللہ کی طرف۔ پھر جو تم کرتے رہے ہو نا تمہارا کمایا ہوا ہی، اگلی آیت میں کہا 81 میں کہ جو کمایا وہی ملے گا، ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، ہاں یہ فرمایا۔ تو یہ آپ کا رکوع ہے، یہ آج میں نے بورڈ پر لکھنے کی بجائے ویسے تھوڑا تھوڑا ہر آیت کا بتا دیا، اب آپ اس کا ترجمہ جو ہے نا
وہ دیکھ لیجیے گا۔ اچھا، پچھلا رکوع اگرچہ پڑھ لیے، صرف 1 منٹ پچھلا رکوع میں بھی دیکھے جو ہے نا، انفاق کا تھا نا، ما تنفق من خیر، جو مال بھی تم خرچ کرو گے، جو مال بھی تم خرچ کرو گے، انفاق پڑتا نا، 3 انداز میں کہا ذرا، یہ بھی آپ نے غور کیا ہی ہوگا، لکھنے کی تو ویسے ضرورت نہیں ہے۔ یہی الفاظ ما تنفقوا من خیر، تو کہا فلانفسکم، اپنے لیے کر رہے ہو، اللہ پر کوئی احسان نہیں ہے۔ فلانفسکم یہ لفظ ہے فلانفسکم، کہاں کہا یہ؟ 272 آیت بھی بتا دیتا ہوں نا میں، ہے نا جی۔ اچھا، پھر آپ دیکھیں اور پھر یہ کہا کہ ما تنفقوا من خیر، پھر یہ کہا یوفی علیکم، یہ بھی یقین دلا دی کہ پورا پورا اس کا اجر ملے گا، یہ نہ کہنا یوفی علیکم، اسی الفاظ کے ساتھ ما تنفقوا من خیر، جو بھی خرچ کرو گے یوفی علیکم، یہ بھی 272 میں الفاظ مل جائیں گے انہی کے ساتھ، ما تنفقوا من خیر یوفی علیکم، ما تنفقوا من خیر فلانفسکم۔ اچھا، اور آگے آئیں تو پھر فرمایا ما تنفقوا من خیر، جو بھی خرچ کرو گے، تو یہ یاد رکھنا کہ اللہ کے علم میں ہے، وہ تمہیں دکھانا نہیں پڑے گا، تم اندھیرے میں کرو، کچھ بھی کرو، فإن اللہ بہ علیم، بہ علیم، یہ بات کہاں کہی گئی ہے؟ 273 میں، 272 میں 2 ٹائمز، اور یہ ہے، یہ آپ اس میں ذرا غور کریں، یہ خوبصورت اسلوب ہے قرآن کا ہے، اگر جب آپ غور کریں گے تو آپ کو یہ ہی لگے گا، ہے انفاق پر غور۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، ہیں، اچھا چلیے جی، اب یہ ترجمہ اس کا دیکھیں، پہلی آیت 38 کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین، وہ لوگ جو ینفقون خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مالوں کو، اموال مال کی جمع ہے، باللیل والنہار، اردو کے لفظ ہے لیل و نہار، دن رات، لیل رات اور نہار دن، سرم وعلانیہ، سرم چھپ کر، سر یہ بھی اردو کا ہی ہے، پر اسرار بھی اسی سے بنا ہے، سری نماز بھی اسی سے ہے، سری نماز جس میں آواز چھپ جاتی ہے، یعنی امام بلند آواز سے قرأت نہیں کرتا، وہ علانیتاً، اعلانیہ، تو فرمایا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، فَلَهُمْ
پس ان کے لیے اجرہم ان کا اجر ہے عند ربہم ان کے رب کے پاس، ان کے رب کے پاس، اور بہت بڑا اجر بتا دیا، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ولا خوف اور نہ کوئی خوف علیہم ان پر، ولا هم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے، نہ وہ غمگین ہوں گے، ہے نا جی۔ تو آیت مبارکہ میں فرمایا جو لوگ اپنا مال رات دن پوشیدہ ظاہر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں نا، ان کا صلہ جو ہے پروردگار کے پاس ہے، وَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اور ان کو قیامت کے دن نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ غم ہوگا، یہ پہلی آیت ہے۔ اور اب اس کے بعد جو ہے وہ سود کے بارے میں آیت ہے، فرمایا کہ الذین وہ لوگ جو یأکلون کھاتے ہیں، کلو وشربو ہوتا ہے نا کھانا، کیا چیز؟ ربا۔ ویسے ربا کے لفظی معنی بڑھنا کے ہوتے ہیں، تو اسی مناسبت سے سود کے لیے استعمال ہوتا ہے، لغوی معنوں میں آگے آیا ہے نا، یربی الصدقات، ربا سے ہی ہے نا وہ، لغوی معنوں میں جو لغت سے معنی ہیں، آیت نمبر 276 میں ہے نا، وہ یربی الصدقات، بڑھاتا ہے صدقات کو، اس سے یہ لفظ بنا ہے ربا۔ آج کل تو بہت ہی کامن ہے، ہر ایک نے اپنا ایک اسلامک برانچ کھول لی ہے، ہر بینک نے، ربا فری، ربا فری، ہے نا جی، اللہ اکبر۔ ہاں، لیکن سب نے نام بھی جو ہے نا وہ اسلامک بینکنگ ہے نا، تو چن کر اسلامی رکھا ہے، کسی نے تقوی رکھ دیا، کسی نے مستقیم رکھ دیا، سیدھا راستہ۔ آپ ذرا غور کریں گے تو نام آپ کو ایسے ملیں گے، انہی کی برانچ، اسلامک برانچ نا، ہاں، مستقیم، تقوی ہے، بینک آف پنجاب کا تقوی ہے، اسی طرح کے آپ کو ملیں گے، بڑا اسلامک نا، ہاں وہی ہے، وہی ہے حسین، ہاں ہاں ویسے بورڈ ہے ان کا، ہاں ان کے عالم بیٹھے ہوئے، ویسے یہ کہا جاتا ہے، وہ کہا جاتے ہیں نا، سرٹیفکیٹ ایشو کرتے ہیں، یہ ہے ویسے، کبھی آپ ان کے پاس جائیں، خاص طور پر یہ میزان بینک، وہ تو کہتے ہیں وہ سب اسلامک بینک کا کہ ان کے پاس سرٹیفکیٹ ہے، اور تقی عثمانی وہ ان کا خاص طور پہ نام لیتے ہیں کہ انہوں نے سرٹیفکیٹ دیا ہے کہ ہم نے ان کا سسٹم چیک کیا ہے، تو واللہ عالم ہوگا، صحیح ہوگا ویسے۔ اس میں تھوڑا سا ڈیٹیل چاہیے، اب سود کے بارے میں بڑا کنٹروورشل یہ ایشو ہے، ہاں ایگزیکٹلی سود ہے کیا، اور ہم کنٹمپریری اس دور میں ہمیں تو سود تو دور کی بات ہے، پیسے ہی اوریجنل نہیں ملتا ہے، لاکھ جمع کریں تو سال بعد وہ 50,000 روپے بڑا ہوتا ہے، جی اس کی ویلیو کم ہوئی تھی، وہی نا کوشچن یہ، اس دور میں تو نہیں ہوتی تھی جس دور میں یہ آیات اتری، اس دور میں تو یہ منی شوڈ بی یوزڈ ٹو بی ویری اسٹیبل۔ اب یہ ہے کہ ہم 1 لاکھ رکھتے ہیں، سال بعد وہ 50,000 آتا ہے، ہمیں سود دیں بھی تب بھی وہ 60,000 ہو جائے گا، ہماری اماؤنٹ سے پھر بھی وہ کم ہے، تو یہ کہاں جائے لوگ پہ؟ اس کا آسان حل ہے کہ آپ ڈالر میں کھولیں اکاؤنٹ، اچھا، وہ کام نہیں ہوگا، کم نہیں ہوتا ہے، کام کیسے ہوگے، بڑھتے ہی جاتے ہیں، نہیں ڈالر بھی کہیں بہت دفعہ کم ہوتا ہے یار، ڈراپ ہو جاتا ہے ڈالر، اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے ویسے نا۔ کوشچن یہ ہے کہ اب پیسے کو ایک عام آدمی لے مین کہاں رکھے، بینک نہیں سر، کہاں بات ہے یار، سوال یہ ہے پیسے پورے تو وہ کہاں گئے؟ سر ایک بوڑھا آدمی ہے 90 سال کا، وہ بندہ کچھ نہیں کر سکتا، مجھے سر معاشرے میں ایک ریٹائرڈ لوگ ہیں، وہ کہاں کریں، کاروبار کریں تو انہیں پتہ ہے کہ یہ ہم سے چھن جائے گا، لوگ 90% ضائع کر دیتے ہیں، ریالٹی لائف میں یہی ہے سر۔ اور نمبر 2، اگر بینک میں رکھتے ہیں، علماء کہتے ہیں یہ سارا سود ہے، اچھا سود نہیں لیتے جی، سال بعد وہ قیمت آتی ہوئی پڑی ہوتی ہے، وہ کہاں جائیں؟ کچھ تو مسلمانوں کا کہ اللہ اسلامک بینک وہی دیتے ہیں، نہیں صرف اسلامی بینک یہی کر رہے ہیں جو فرما رہے ہیں، مرغی ہے نا، مثال کے طور پہ مرغی کو آپ اللہ اکبر بسم اللہ پڑھ کے اللہ اکبر کرتے ہیں نا، ذبح کرتے ہیں تو حلال ہو جاتی ہے، اسی مرغی کو آپ کچھ نہ پڑے اسی گردن اتار دیں تو وہ حرام ہو گیا۔ اسلامی بینک کون سا ہے جس میں میں بات کر رہا ہوں، فرق تو یہی ہے، تو یہ کو آپ نے نا ایک سیم جیسے نہیں ہے، وہ مرغی تو مرغی ہے،
لیکن وہ ایک حلال ہے ایک حرام ہے. اگر ایک عالم یا ایک گروپ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو بینک ہے یہ اسلامی طریقے کے مطابق آپ کو دے رہا ہے پروفٹ, تو ہم کو مان لینا چاہیے. ہم کسائی کے پاس جا کے تب ٹنگیاں ملا نہیں ہوتا. ہم کوئی اتنی تحقیق تھوڑی کرتے ہیں کہ واقعی بسم اللہ پڑھے اور لال کیتا ذبح کیتا. ہم جاتے ہیں گوشت لے کے اوپر کو کھانا, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ مسلمان ہے اور اس کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ حلال ہے, حلال اسلامی طریقے سے ذبح کیا گیا. ہم مان لیتے ہیں اور اطمینان رہتے ہیں, کوئی دل میں نہیں آتا. تو اسی طرح سے اگر ایک ادارہ کہتا ہے کہ یہ اسلامی طریقے سے ہم ریٹرن دے رہے ہیں, آپ کو پراپرٹ دے رہے ہیں, تو آپ کو ماننا چاہیے. بڑا فرق ہے. اس سے فرق یہ ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں یہ پروفٹ اور لاس ہے, اگر اسلامک بینک ہے تو آپ کی انویسٹمنٹ ہوئی ہے, آپ کو لاس بھی ہو سکتا ہے. آج تک کسی بینک نے آج تک لاس ڈکلیئر نہیں کیا. ہر بندے کو چاہے 2% دے پروفٹ جاتا ہے. سر وہ لاس ہوتی ہی نہیں نا, ان کی آپ نے انویسٹمنٹ آگے انشورڈ ہوئی ہوتی ہے. نہیں انشور نہیں کی ہوئی, اس کا مختلف برانچ ہوتے ہیں, کچھ پرافٹ میں جاتے ہیں, کچھ لاس میں جاتے ہیں. اوور آل پرافٹ میں چلا جاتا ہے. اگر اوور آل لاس میں ہے تو بینک بند ہو جائے. ہاں یہ خود بینکار ہے. لاس تو کبھی نہیں دینا ہوا, نہیں ہوتا نہیں, لیکن کم زیادہ ہوتا ہے. ایک کلائنٹ سے لاس ہو جاتا ہے, پیسہ ڈوب جاتا ہے, دوسرے سے بینیفٹ ہو جاتا ہے. لیکن جو وہ جس کلائنٹ کا پیسہ جس بینک سے ڈوبتا ہے اس کو بھی دوسرے بینک کے سے مل تو جاتا ہے نا پیسہ, اس کو بھی تو لاس نہیں ہوا پرسنلی, کلائنٹ کو تو نہیں ہوا, بینک کو ہوا. لیکن پرافٹ کی ریشو کم ہو جاتی ہے. لاس ہو سکتا ہے, ٹیکسی کا لاس ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے, لیکن ہوا نہیں ہے. بس یہی بات ہے نا. ہم نے سر جو معاہدہ ان سے کیا ہوتا ہے اگر اس میں پڑھیں تو اس میں تو یہ ہے کہ آپ کی ساری اماؤنٹ ڈوب جائے گی, ہم کچھ بھی نہیں کریں گے. ہم نے سائن کی ہوتے ہیں اس میں. اگر آپ ساری ڈیٹیل پڑھیں, ہم نے ان سے جو معاہدہ کیا ہے وہ تو یہ ہے کہ جی آپ کو منافع ہو تو جو مرضی ہمیں دے دیں, نہ ہو تو نہ دیں, ڈوب جائے تو ڈوب جائے. اب اس پہ سود تو پھر نہیں بن سکتی سر. اب ایک عام آدمی بہرحال جو اوور آل سینیریو ہے عوام کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش تو ہے. کلیئر کٹ انسٹرکشنز ہیں. ایون دین جو ملک کے صاحب اقتدار ہیں وہ باقاعدہ کورٹ میں چلے جاتے ہیں کہ قرآن کا حکم اپنی جگہ ہے, ملک نہیں چل سکتا, وہ آرڈر اسٹے آرڈر ہو جاتا ہے. ہاں, تو پورے ملک چلانے کے لیے جو پیسہ لیتے ہیں وہ سود پر لیتے ہیں. تو آپ جو تنخواہیں لے رہے ہیں سود پر لے رہے ہیں, ایوری تھنگ. تو فیکٹ کو وی کانٹ ڈینائی. فیکٹس جو ہے نا وہ آپ کی بات جو ہے نا, میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک جنرل امپریشن ہے جو آپ نے بات کہی ہے. ہم خواہ کتنے جسٹیفائی کر لیں کہ جی آڈٹ ہوتا ہے, شریعت کے مطابق چل رہی ہیں, سرٹیفکیٹ ہے, واٹس ایور, لیکن اٹ از کنٹروورشل ان پاکستان. نہیں کر سکتا کیونکہ آپ کو جو کچھ فیڈ کیا جا رہا ہے دیٹ از آن انٹرسٹ, سود پر ہے وہ. تو اب یہ ہے کہ ذاتی طور پر آپ کوشش کر سکتے ہیں, اللہ کا حکم ہے, اللہ کا حکم ہے کم سے کم. ہاں بالکل یہ ہے. ہاں وہ بھی سود پر دیتا ہے, سود پر. ہاں سارے سب سود ہے. ہاں یہ ہے نا. سر اس میں علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ اس سود میں حصہ داری اس کے منفت لی, یہ سود. اگر آپ نے قرضہ دیا اور آپ نے منفت لی اور ایک فکس مقدار میں لی تو سود ہے. اس کے بارے میں تو کوئی دوسری رائے نہیں. بس یہی سود ہے. باقی کوئی بات کرتے ہیں. بالکل صحیح ہے. اچھا جی 275 آیت نمبر. تو الذین, وہ لوگ جو یاکلون کھاتے ہیں, ربا سود, لا یقومون, نہیں وہ کھڑے ہوں گے. یقومون قیام نہیں ہوتا کھڑا ہونا, اسی سے لفظ ہے, وہ کھڑے ہوں گے. الا سوائے, کما جیسا کہ یقوم کھڑا ہوتا ہے, الذی وہ شخص, یتخبطہ الشیطان, یتخبطہ خبط الحواس جیسے کہتے ہیں نا, یعنی باولا, جیسے باولا کر دیا ہے اسے الشیطان, شیطان نے نا. ویسے اس کی ہلکی سی جھلک جو ہے نا, یتخبطہ الشیطان,
یہ آپ کو جو ہے ایکسچینج جو ہوتے ہیں نا یہ ہم دیکھ سکتے ہیں جہاں یہ شیئرز کا کاروبار ہو رہا ہوتا ہے وہ ایسا ہی لگتا ہے یتخبطہ الشیطان. کبھی آپ غور کریں اس کے اندر بیٹھ کے نا جو شور ہوتا ہے نا شیئرز کا جو ہے کاروبار وہ آپ کو ایسے ہی لگے گا بالکل کہ یقیناً یتخبطہ الشیطان ہی ہے. وہاں پر جو عالم ہوتا ہے اس میں آپ جا کر دیکھیں جو ہے نا ایکسچینج. نہیں یہ نہیں پتہ سود ہے لیکن یہ میں الفاظ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو وہ لگے گا کہ یار یہ وہ منظر وہی ہے. ہوگا وہ جائز ہوگا حلال ہوگا لیکن وہاں جو چیخ و پکار ہوتی ہے اس کے اندر جا کر دیکھیں نا وہاں پر تو وہ آپ کو لگے گا کہ یہ تو سارے مخبوط الحواس ہو گئی ہیں. ایسا وہاں پر منظر ایسا ہوتا ہے اس کو قریب سے دیکھیں نا آپ تو وہ لگے گا یہ کیفیت ہوتی ہے. ہاں بالکل ہو نا وہ دیکھنے والی ہوتی ہے نا وہ آوازیں جیسے لگ رہی ہوتی ہے نا. اللہ اکبر کیونکہ ہے تو وہ پیسے کے لین دین نا ٹھیک ہے وہ شیئرز کا اور لاجک جو بھی ہے لیکن بہرحال اللہ اکبر من المس چھونے سے ہے نا جی. اللہ اکبر شیطان نے چھو دیا ہے. ذالکا یہ بانہم اس لیے ہے کہ وہ قالو کہتے ہیں انما البیع مثل الربا کہ یہ انما اصل میں بے یعنی تجارت مثل الربا ربا کے مانند ہے. تجارت میں بھی منافع ہوتا ہے وہ کہنا ربا میں بھی منافع لیتے ہیں یہ کہا. اس کا بڑا سیدھا سا جواب دیا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بس تجارت کو ہم نے حلال کیا ہے اور ربا کو حرام کیا ہے بس بات ختم. آمنا و صدقنا. اب اس میں لاجک کہ جی کیوں کیا ہے حرام اس میں ضرورت ہی نہیں. کہا کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ حلال کیا اللہ نے بے کو بے تجارت کو کہتے ہیں نا لین دین. وَحَرَّمَ الرِّبَا حرام کیا سود کو. اور کہا یہ اللہ کی طرف سے نصیحت آ گئی. فَمَنْ جَاءَهُ پس جس کے پاس جاءَهُ آئی موعظۃ وائز سے لفظ ہے واز نہیں ہوتا واز نصیحت واز من ربہ اس کے رب کی طرف سے فنتہا پھر وہ باز آ گیا ہے. نہیں ہوتا نہیں عن المنکر منع کرنا منع ہو گیا. فلہ تو پس اس کے لیے ہے ما سلف تو جو گزر چکا. کیا معنی یعنی جو پہلے لے چکا اللہ کی ذات رحیم کریم ہے معاف کر دے گا یہ حکم کے بعد. یہ نہیں کہ اس کو پورا حساب کر کے وہ پھر ریٹرن کرنا پڑے گا. ایسا بھی تو اللہ تعالیٰ آرڈر دے سکتے تھے کہ اب تک جتنا لیا ہے سود سب کیلکولیٹ کر کے واپس کرو. ہاں اللہ کی رحمت ہے. انہوں نے کہا جی کہ اب حکم کا ہی اب پتہ چلا تو وما ضرور چھوڑ دو اب پتہ چل گیا ہے تو. اور جو پہلے لیا ہے تو کہا ما سلف فلہ ما سلف. اللہ اکبر. تو وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ کسی بندے کا حکم نہیں ہے حکم یہ اللہ کا ہے. وَأَمْرُهُ اس کا حکم إِلَى اللَّهِ اللہ کی طرف سے ہے. اللہ کا طرف ہوتا ہے نا. وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ. یہ سخت آیات ہیں. دیکھو یہ کہا اعادہ کرنا ہوتا ہے نا دوبارہ کسی چیز کو کرنا اعادہ. کہا اب یہ کلیئر کٹ حکم آنے کے باوجود بھی جو آدھا دہرائے اسی چیز کو رپیٹ کرے یعنی اس کو کنٹینیو کرے اگر سود کا کاروبار کر رہا تھا نا. ومن آدھا اور جو کوئی دہرائے تو فاولئک اصحاب النار تو بس وہی لوگ جو ہیں وہ اصحاب النار ہیں آگ کے رہنے والے. ہم فیہا خالدون ہم وہ فیہا ہا مؤنث کی ضمیر کیونکہ نار عربی میں مؤنث ہے اس لیے فیہا آ گیا. اس میں خالدون خالدون کے مطلب ہوتا ہے ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. یمحقو محقا کہتے ہیں مٹانے کو یا مضارع کی علامت ہے نا. یمحق اللہ ربا اللہ تعالیٰ ربا کو مٹا دیتا ہے. وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ اور یربی اب یہ لغوی معنوں میں اسی سے ربا ہے بڑھانا اضافہ کرنا تو صدقات میں اضافہ کرتا ہے نا جی.
مطلب یہ ہے کہ بظاہر آپ کو شاید لگے ربا میں ہو رہا ہے لیکن اس میں خیر و برکت نہیں ہوگی اور وہ بس اللہ تلے میں چلا جائے گا جو زیادہ ملا ہے نا، یہ یمحق اللہ ربا ہے، وہ ایکچولی نہیں بڑھتا، اس انداز میں ہے، لیکن صدقات جو ہے اس میں خیر و برکت ہے، یہ واقعی بڑھتے ہیں۔ تو جیسے وہ مثال سے نہیں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا تھا کہ ایک دانے سے ہیں 7 بالیاں ہیں، ہر بالی پر 100 دانے، تو ایک دانے سے ہو گیا 700، ایک مثال دی تھی نا، 1 ملٹیپلائی ہو گیا 700، تو اللہ کے خزانے تو وسیع جتنا چاہے دے دے۔ تو ایمان اور سوچ یہی ہونی چاہیے کہ اللہ کے خزانے وسیع ہیں، اللہ کسی اور سبب سے دے دے گا اللہ تعالیٰ۔ تو واللہ لا یحب کل کفار اثیم، واللہ اور اللہ تعالیٰ لا نہیں یحب پسند کرتا کل ہر کفار اثیم، کفر سے فاعل بن گیا کفار کفر کرنے والا، اور اسم سے فاعل بن گیا اثیم، یہ اسم ہوتا ہے نا گناہ، یہ اسم ہوتا ہے گناہ، سین والا اسم جو ہے وہ نام ہوتا ہے، تو اس سے فاعل بن گیا اثیم، گناہ گار، گناہ کرنے والا ہے، اور کفر سے کفار، کفار ہے ناشکرہ، تو کفران نعمت جیسے ہوتا ہے، تو ہر ناشکر گناہ گار کو۔ تو یہ آیت مبارکہ میں فرمایا 276 ہم نے یہ پڑھی نا، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام، تو جس شخص کے پاس اللہ کی نصیحت یہ پہنچ گئی، جاءہ موعظۃ، اور وہ فانتہا یعنی سود لینے سے باز آ گیا، تو وہ جو پہلے لے چکا ہے اس کا فلہ ما سلف، اور کہا کہ اب یہ معاملہ اللہ کے سپرد ہے، امرہ الی اللہ، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اور جو دوبارہ لینے لگا ومن عادا، کہا پھر ایسے لوگ دوزخی ہیں اور ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ اور یمحق اللہ الربا، کہا اللہ تعالیٰ سود کو بے برکت کر دیتا ہے اور خیرات کی برکت کو بڑھاتا ہے، اور لا یحب کل کفار اثیم، اور اللہ کسی ناشکر گناہ گار کو پسند نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ اس کو دوست جو ہے وہ نہیں رکھتا۔ اللہ اکبر۔